دیا کہ میں بہت باشعور ہوں. رائے مشورت کے حساب سے ہمیں کچھ نہیں کرنا. ہر چیز کو آ کر اسٹینڈرڈ پر پرکھیں. ہر چیز کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نا, ہر چیز کو آ کر ایک اسٹینڈرڈ پر پرکھیں. شعور کے لیے بھی خداوند تعالیٰ نے ایک اسٹینڈرڈ مقرر کیا ہے. آئے اپنے شعور کو نہج البلاغہ پہ پرکھیں, اگر وہاں کامیاب ہے تو کامیاب ہے. آئے اپنے شعور کو قرآن مجید پر پرکھیں, اگر وہاں کامیاب ہے تو آپ کامیاب ہیں. اب یہ کہ اگر انسان لاشعور ہو, اس میں اگر شعور نہ ہو تو اس سے بہت ساری غلطیاں سرزد ہوتی ہیں, جس میں سے کچھ مثالیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گی. ایک خاتون کا لے لیجیے, تعلیم یافتہ خاتون ہے, ورکنگ کلاس, نان ورکنگ کلاس, جو بھی ہم مان لیں. یہ جب اٹھتی ہے صبح میں, جب اپنے آفس جاتی ہے, اپنی سہیلی کے گھر پہ جاتی ہے, شروع ہو جاتی, کیا ہوا میرے سسر نے یہ کیا, میری ساس نے یہ کیا, میرے شوہر تو پہلے دن سے ہی خوب. یہ در حقیقت کیا کر رہی ہے؟ یہ اپنے آپ کو رسوا کر رہی ہے, اپنے آپ کو ذلیل کر رہی ہے, اپنے گھر کے رازوں کو فاش کر رہی ہے. تعلیم یافتہ ہے لیکن شعور نہیں ہے, تو اسے لگتا ہے میں نے ایک کارنامے کو انجام دیا. امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جب کہا کہ میں انقلاب اسلامی برپا کر کے رہوں گا, خوب, یہ کہو تنہا انسان ہے اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے. شاہ کے لوگ آگے بڑھے, کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں, آپ کیا کر رہے ہیں, انقلاب اسلامی آپ برپا کریں گے, لیکن یہ بتائیے آپ کی فوج کہاں ہے, آپ کا لشکر کہاں ہے, آپ کا اسلحہ کہاں ہے؟ امام خمینی نے جواب دیا کہ میری فوج اور میرا لشکر اپنی ماؤں کے دامن میں تربیت حاصل کر رہے ہیں. یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا جملہ ہے, اگر آپ تفکر کرنے کی کوشش کریں. یہاں آئیے اور اپنی عظمت کو سمجھیے, یہاں آئیے اور اپنے مقام کو سمجھیے کہ کیا مقام ہے آپ کا ہر لیول پر, یا وہ آپ کے گھر میں ہو یا کہیں پر بھی ہو, معاشرے میں ہو, قوم میں ہو, ملک میں ہو, انٹرنیشنل لیول پہ ہو, کہیں بھی. اور وہی ہوا, 15-20 سال کے بعد وہی جنریشن اٹھا اور انقلاب اسلامی برپا ہوا. لیکن اگر ایک ایسی عورت جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کے اندر ایک روح ہے, وہ اپنی تمام حیات جسم پروری میں لگائے گی, ہر کام جسم کے لیے, اور پھر اگر خداوند تعالیٰ اسے اولاد دے دے تو اسے بھی جسم مان رہی ہے. خوب, میں نے اپنے تمام فریضوں کو ادا کیا. کیسے ادا کیا؟ میں نے کھلا کھلا کر اسے موٹا کیا. لیکن مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر کی جو فطرت ہے اسے مجھے پروان چڑھانا ہے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کے اندر ایک روح ہے جس کی مجھے تربیت کرنی ہے. یہ لاشعوری کے نتیجے ہے. قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی قوم تعلیم یافتہ قوم ہے, لیکن پھر بھی غلط کاموں کو انجام دیتی ہے. خوب, کیوں؟ کہا آخر میں لا یشعرون, ان میں شعور نہیں ہے, شعور موجود نہیں ہے, اور اس لیے غلط کاموں کو انجام دیتی ہے. خوب, ایک انسان جس میں شعور نہ ہو, اس انسان کو ہم کیا کہیں گے؟ اس انسان کو ہم احمق کہیں گے. احمق کا مطلب بے وقوف انسان. بے وقوفوں کے شر سے انبیاء نے پناہ مانگی, اولیاء نے پناہ مانگی, ائمہ نے پناہ مانگی. بے وقوف انسانوں کے بارے میں ان سے مشورت نہ لو, ان کے ساتھ دوستی نہ کرو, ان کے درمیان میں نہ بیٹھو, ان کے ساتھ رشتہ نہ کرو. خوب, یہاں پہ بھی کیا ہوتا ہے, دین آ کے ایک معیار رکھتا ہے, کلچر آ کے ایک معیار رکھتا ہے. کلچر آ کے کیا معیار رکھتا ہے؟ کہتا ہے اگر لڑکی یا لڑکے کو بیاہنا چاہتے ہو تو جاؤ دیکھو بینک بیلنس کتنا ہے, کتنے بنگلے ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں, کتنا حسین اور خوبصورت ہے, کتنی آبائی دولت ہے اس کے پاس موجود ہے. آپ کو آئیے دیکھیے دین کیا کہتا ہے. دین کہتا ہے جائیے دیکھیے کہ اس انسان میں کتنا شعور ہے, جائیے دیکھیے یہ انسان کتنا دیندار ہے. لیکن جب ہم دین کی معیار کو ہٹا کر کلچر کی معیار پر اپنے بچوں کو بیاہتے ہیں, پھر پچھتاتے ہیں, پھر روتے ہیں. کیا ہوا؟ قسمت پھوٹ گئی. کیا ہوا؟ جادو ٹونا ہو گیا. کیا ہوا؟ تعویذ پلیتے ہو گئے. تعویذ پلیتے نہیں ہوئے, لاشعوری ہو گئی ہے, نا آگاہی ہو گئی ہے, جس وجہ سے آپ سے یہ غلطی سرزد ہوئی کہ آپ نے اپنی بچوں کی زندگیوں کو خود برباد کیا. اب یہ کہ اس شعور کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس کئی سورسز اویلیبل ہونے چاہیے, ریسورسز ہونے چاہیے. خوب ہے ہمارے پاس, کمی نہیں ہے. قرآن مجید کھولیے, نہج البلاغہ کھولیے, ائمہ اطہار کی سیرت کھول کر دیکھیے. ایک نئی دنیا میں قدم رکھیں گی آپ, ایک نورانی دنیا. قرآن مجید جھوم جھوم کر نہ پڑھیں. قرآن مجید جب پڑھیں تو ساتھ میں اس کا ترجمہ پڑھیں, اور پھر کسی باشعور انسان سے جا کے پوچھیں کہ اس آیت سے میں کیا لوں, کیا کہنا چاہتی ہے. ہماری ہدایت کے لیے ہی نازل ہوا ہے قرآن. پھر پریکٹس کریں اسی چیز کی, کوشش کریں. ہم کہتے ہیں نا پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. خوب, تو کوشش کریں. پھر انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک ایسا موڑ آئے گا جہاں آپ کو احساس ہوگا کہ مجھ میں شعور آ گیا ہے, میں باریکیوں کو سمجھ سکتی ہوں, میں صحیح اور ناصحیح کے درمیان کے فرق کو سمجھ سکتی ہوں. وہاں کا سب سے پہلے اپنے مقام کو سمجھیں, وہاں کے سب سے پہلے اپنی عظمت کو سمجھیں. پھر اول کام یہ کہ ذمہ داریوں کو سمجھیں اور نبھائیں, پھر آ کر حقوق طلبی کریں.
یہ نہیں کہ پہلے سے حقوق طلبی کا ہم لوگ نعرہ لگا چکے ہیں. میں نے کہا کہ اگر ذمہ داریوں کو ادا کیے بنا آپ حق کے نام پر یا آزادی کے نام پر کچھ طلب کرتے ہیں تو وہ صدقہ و خیرات ہے. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ خداوند تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک ایسی نسل کو پرورش دے سکیں جسے اسلام پر قربان کر سکیں. انشاءاللہ ہمیں خداوند تعالیٰ شعور دے تاکہ ہم دین حقیقی کو پہچان سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.